الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واکبرہ تکبیرا وصلی اللہ علی سیدنا محمد الذی ارسل رسولہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو اپنی حدیث کی کتاب میں لے کے آئے ہیں، بہت زیادہ امپورٹنٹ، جس کا اصل میں مفہوم یہ ہے کہ وہ کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو ایمان سے حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ یقیناً ہم بہت سی نمازیں پڑھ رہے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں اور بہت سے اعمال نیک ان کو جمع کر رہے ہیں۔ انسان چاہتا ہے کہ میرے نامہ اعمال میں یہ نیکی، جس کو لگن ہے، جو چاہتا ہے نیکی کرنا یا ان کو جمع کر رہا ہے، تو وہ بعض اوقات انسان مجبور ہو کے نماز پڑھتا ہے، بعض اوقات انسان صدقہ کرتا ہے تو لیکن اس کو وہ لطف اور مزہ نہیں آتا۔ اور یہ وہی چیز ہے، اس حدیث میں بتا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایمان کی جو حلاوت، جہاں پہ حدیث میں عربی میں لفظ آیا جس کا معنی نہیں ہے، اصل اردو میں ہم کریں گے تو مٹھاس، ذائقہ آنا کسی چیز کا بہت زیادہ اچھا لگنا بندے کو، یا کر کے سکون ملنا دل کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ تین چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایسی ہیں، وہ کر رہا ہے اگر انسان، یا ان پہ عمل کر رہا ہے، یا وہ چیزیں اس میں پائی جا رہی ہیں، وہ کر کے انسان کو حلاوت جو ہے دین کی وہ مل سکتی ہے، حلاوت یا سکون مٹھاس جو ہے وہ مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ حلاوت ہے جو دین کی یا ایمان کا جو سکون اور مزہ وہ نصیب نہیں ہو سکتا۔ وہ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ وہ تین چیزیں کون سی ہیں۔ اس میں سے پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول کے لیے سب سے زیادہ دل میں، یہ نہیں کہتا کہ مجھے دنیا کی فلاں چیز ہے، V8 ماڈل گاڑی ہے، یا مجھے دنیا کی فلاں چیز بہت زیادہ پسند ہے، یا میں اس چیز کے لیے میری زندگی کا مقصد ہے فلاں چیز کو حاصل کرنا، اس چیز تک پہنچنا۔ بہت سی محبتوں کو دل میں جگہ دی ہوئی انسان نے، یا ہو سکتا ہے کوئی غیر محرم کی محبت جس پہ انسان سب کچھ ختم کر کے بیٹھا کہ اس سے آگے میری زندگی میں کچھ نہیں ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حلاوت الایمان، ایمان کی جو مٹھاس ہے وہ اس بندے کو پہنچ سکتی ہے، وگرنہ نہیں، اس بندے کو پہنچ سکتی ہے جس کو سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کی شان نزول اس آیت کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے ساتھ جا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یوں ہی آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کر لیا حضرت عمر سے کہ عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اللہ کے نبی آپ سے محبت، آپ سے تو میں اتنی محبت کرتا ہوں بہت زیادہ۔ آپ نے فرمایا کتنی؟ حضرت عمر فرمانے لگے اپنی بیوی بچوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، رشتہ داروں سے، خاندان سے، سب سے زیادہ محبت اللہ کے نبی آپ سے ہے۔ آپ نے فرمایا اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتے ہو؟ تو یقین بہت بڑا، جان کس کو نہیں پیاری ہوتی کہ مجھ پہ جان بھی قربان کر سکتے ہو، اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سوچا پہلے، تو پھر کہنے لگے اللہ کے نبی جان تو سب کو پیاری ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی جان سے زیادہ محبت نہیں، بڑی محبت ہے آپ سے۔ آپ نے فرمایا عمر تیرا ابھی تک ایمان مکمل نہیں ہے۔ تو یہاں پہ بھی حلاوت الایمان کا پہلی چیز کہ اللہ اور اس کے رسول سے سب سے بڑھ کے محبت رکھنا دل میں، کہ سب سے زیادہ محبت جو ہے مجھے اللہ اور اس کے رسول سے، اس کے بعد باقی محبتوں کی جگہ ہے میرے دل میں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی ایمان مکمل نہیں، اللہ کے نبی اب نہ میرے دل میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے۔ آپ نے فرمایا عمر تیرا ایمان جو ہے وہ کامل ہو گیا۔ تو دوسری چیز، کون سا ایسا شخص ہے جس کو ایمان کی مٹھاس، ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے؟ مطلب نماز پڑھتا ہے تو مچلتا ہے اس کا جی، خشوع خضوع خود بخود پیدا ہو رہا ہے، قرآن سن رہا ہے تو آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، کیوں؟ وہ لذت اور سکون اس کو حاصل ہو رہا ہے جو اصل میں ایک مومن کو ہونا چاہیے۔
ہم دعا مانگتے ہیں اور آنکھیں ہماری پتھر کی طرح خشک ہو گئی ہیں، ہمیں رونا نہیں آتا، نہ نماز میں آتا ہے، نہ نماز میں سکون ہے، نہ صدقہ کر کے، نہ نیکی کر کے، اور بہت ساری بے شمار قرآن پڑھ کے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا فَزَادَتْهُمْ ایمان۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں میرے نیک بندے، جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، رونے لگ جاتی ہیں، ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ تو دوسرے نمبر پر بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ حلاوت الایمان کو پانے والا وہ شخص ہے جس آدمی کے لیے محبت کر رہا ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ اس کے متعلق اور بھی حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا من احب للہ، جس نے محبت کی اللہ کے لیے، ومن ابغض، اور جس نے بغض رکھا اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، ومن اعطا للہ ومنع للہ، کسی کو کچھ دیا وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، اگر کسی سے کچھ لے رہا ہے وہ بھی اللہ کی، ہر چیز میں شامل حال اللہ کی رضا کو کیا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ تو ایمان کے ساتھ یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ حلاوت الایمان کی دوسری کہ انسان، آج میں کسی سے، اپنے دوست سے، رشتہ دار سے اس لیے ملتا ہوں کہ اس کے پاس پیسے ہیں، یا میں اپنے دوست سے اس لیے مل رہا ہوں کہ مجھے کچھ کھلا دے گا، کوئی کسی سے اس لیے مل رہا ہے کہ یار اس کے گھر میں وائی فائی لگی ہے تو میں وہاں پہ جا کے کچھ نیٹ چلا لوں گا۔ ہر انسان کو دوسرے سے کوئی نہ کوئی مقصد ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے کوئی شخص کسی سے مل رہا ہے، یہ ڈھونڈنا بہت مشکل ہے۔ بہت کم آپ کو کچھ لوگ نظر آئیں گے، یا شاید وہ بھی نہ ملے اب ڈھونڈنے سے، کہ کوئی دوسرے کے پاس اس لیے جا رہا ہے، جیسے پہلے محدثین کے پاس لوگ آیا کرتے تھے، نیک لوگ صحابہ سے ملنے جایا کرتے تھے، فلاں شخص نیک ہے، وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے تو میں بھی اس سے محبت کروں۔ اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ایک شخص ملنے کے لیے جاتا ہے، اپنے دوست سے جا رہا ہے رستے میں، تو رستے میں فرشتہ آ گیا انسانی شکل میں، تو اس کے آگے پوچھتا ہے کہ تو کدھر جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا صحابی اسے کہتا ہے کہ میں نے اپنے دوست سے ملنے جا رہا ہوں۔ اب وہ کہہ رہا ہے میں اپنے دوست سے ملنے جا رہا ہوں، تو فرشتہ آگے سے سوال کرتا ہے، وہ شخص نہیں جانتا کہ میرے سامنے فرشتہ ہے یا عام انسان ہے، تو وہ اس سے پوچھتا ہے بھائی روٹی کا چکر ہے، روٹی کھانے جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے نہیں بھائی روٹیاں تو گھر میں بڑی ہیں، روٹی کھانے کے لیے نہیں جا رہا۔ پھر سوال کرتا ہے فرشتہ بھائی کوئی پیسے کا معاملہ ہے، مال و دولت کے لیے؟ کہتا ہے نہیں۔ پھر کہتا ہے کیوں جا رہے ہو؟ تو آگے سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا صحابی کہتا ہے کہ مجھے فلاں شخص سے اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے، اس لیے جا رہا ہوں، کوئی کسی قسم کا درمیان میں مطلب نہیں۔ تو فرشتہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی کو کہ اگر تو اس سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے کو جا کے بتا میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو یہی دوسری چیز ہے کہ اگر کسی سے محبت ہے تو فی اللہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، کہ یہ بندہ یار نمازیں پڑھتا ہے، یہ بندہ مجھے دین کی بات بتا رہا ہے، یہ بندہ دین والا ہے، اچھا بندہ ہے، تو میں اس کے ساتھ دوستی۔ آپ کیا شریعت کیا فرما رہی ہے کہ ایک بندہ ہے نا دین والا، وہ بہت زیادہ قیمتی ہے، تو اس کی بہت سی روایتیں اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ اس کے ساتھ محبت کرنے والے بھی ان کے ساتھ ہی شامل ہیں۔ اس کے متعلق ایک اور حدیث آپ نے فرمایا جو جن سے محبت کرتا ہے وہ ان کے ساتھ ہوگا، جن کی محبت کافروں کے ساتھ ہے، ان کا لائف سٹائل اپنانا چاہتا ہے، ان کو دل میں جگہ دی ہوئی ہے، اپنے مائنڈ میں ایک ان کو فیوچر لائف کا ہیرو بنایا ہوا ہے، تو وہ ان کے ساتھ ہوگا۔ بظاہر حدیث کا ترجمہ یہی، اور جن کی محبت نیک لوگوں کے لیے تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے۔ تیسری بات آخری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا وہ شخص جس کو ایمان کی حلاوت جو ہے مٹھاس محسوس ہوتی ہے، پہنچتی ہے، ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹنے میں اتنی ہی وہ نفرت کرتا ہے جتنی وہ آگ سے دوڑتا ہے نا، دور بھاگتا ہے آگ سے، تو اتنی ہی وہ نفرت ایمان میں آ جانے کے بعد کفر سے کرتا ہے۔ جب وہ ایمان کی حالت میں ہے، یہ مسلمان ہو گیا، ایمان والا ہو گیا ہے، تو کفر والوں کی طرف یہ کفرانہ حرکتیں یا آپ جتنی بھی برائیاں ہیں ان کی طرف جانے سے بھاگتا ہے۔ اور بھاگتا ہے کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے رہے ہیں کہ اس کو اتنی نفرت اور اتنی اذیت ہوتی ہے اس عمل سے جتنی آگ میں ڈالے جانے انسان کو، کہ انسان کوئی آگ میں ڈالا گیا ہے اور اس کو جتنی تکلیف اور پریشانی اور اذیت ہوتی ہے اتنی اذیت وہ مسلمان ہو چکا ہے اور اس کو کفر میں لوٹنے کی یا کفر کی طرف جانے کے لیے ہوتی ہے۔ تو یہ تین چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہے ان تین چیزوں پر مجمع ہے یا جمع ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو حلاوت ایمان محسوس ہوتا ہے، نیکی کر کے لذت آتی ہے، نیکی کر کے سکون آتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا